جی وہ اس ملک کا صدر تھا اور جیل کا اس نے وزٹ کیا، نہ کوئی کیمرہ، نہ پروٹوکول، نہ ہی شہرت کی خواہش کہ میرے اس عمل سے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ دل میں درد تھا عوام کے لیے۔ وہ جیل میں پہنچا اور اس نے کئی بے گناہ قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے آزاد کیا۔ جی ہاں، آگے آپ دیکھیں گے، میرے ساتھ جڑے رہیے، کہیں جائیے گا مت، پوری ویڈیو دیکھیے، بہت دلچسپ ویڈیو ہے اور تھوڑی دیر بعد بات کریں گے اس پر۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرا یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ایک ملک کے سربراہ کا احوال میں آپ سے بیان کروں گا، ایک مسلمان ملک کا مسلمان سربراہ کہ جس کے کردار سے ہمیں خلفائے راشدین کی یاد آ جاتی ہے۔ آج اسی سے وابستہ ایک واقعہ سناتا ہوں جو ابھی حال ہی میں رونما ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے برکینا فاسو، نام آپ نے پہلی بار سنا ہوگا۔ اس ملک کا سربراہ ہے جو آج کل یورپی میڈیا میں بھی چھایا ہوا ہے اور کافی مقبول ہے یہ عام لوگوں میں۔ اس کا نام ہے ابراہیم تراورے، ایک لیڈر، شیر جوان، جو آج کل یورپی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ہے برکینا فاسو، اس کا یہ صدر ہے۔ اس سے پہلے برکینا فاسو ایک نو آبادیاتی ملک تھا، اب بھی ہے، جس پر فرانس نے ایک طویل عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس ملک میں دنیا کا 13% سونا نکالا جاتا ہے اس ملک کی کانوں سے، جبکہ یہ ملک غربت میں 8ویں نمبر پر ہے۔ فرانسیسی گورے اندر سے جو کالے ہوتے ہیں وہ اس ملک کے سونے کو نکال کر لے جاتے ہیں، اور ساتھ شامل ہوتے ہیں اس ملک کے جو گزرے ہوئے سربراہان ہیں، جتنے بھی ہیں گزرے ہوئے سربراہان، وہ اس ڈاکے میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو رقم کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم تراورے جب حکمران بنا اس چھوٹے سے ملک برکینا فاسو کا، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ ڈاکہ زنی نہیں کرنے دوں گا، لہذا اس نے فرانسیسیوں کو بھگایا، تمام جو ایگریمنٹ تھے وہ منسوخ کیے، اور ایشیائی ممالک سے اس نے اپنے تعلقات پھر سے استوار کیے، روسی صدر سے بھی ملاقات کی، چائنا میں بھی یہ گیا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات میں کر رہا تھا برکینا فاسو کے اس عظیم لیڈر کی، نوجوان ہے کہ جس نے رحم کی ایک اور انصاف کی ایک مثال قائم کر دی۔ وہ کچھ یوں کہ اپنے محل سے نکلا، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، کہیں جانا ہے، چھاپا مارنا ہے آج۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ سر میں فون کر دیتا ہوں، آپ کو پروٹوکول ملے، ساتھ آپ کے محافظ بھی ہوں، آپ کی جان کو تو خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ الصبح وہ نکلے، جب ابھی آدھی آبادی ابھی سو رہی تھی، سورج ابھی بمشکل نکلا تھا، تو یہ اپنے ڈرائیور کو لے کر جیل چلا گیا۔ اس کو تو اندر داخل ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جب یہ بیرکوں کے سامنے سے گزرا تو قیدی حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کون صبح سویرے آ گیا ہے، کچھ پہچان گئے، کچھ نہ پہچانے۔ تو ابراہیم تراورے کو جیل میں بیٹھا ہوا ایک بڑی سی عمر کا، زیادہ بوڑھا بھی نہیں تھا، ایک آدمی نظر آیا جس نے ابراہیم تراورے پر کوئی خاص نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ اپنی دنیا میں وہ مگن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، جس طرح دوسرے قیدی جیل کی سلاخوں کو تھام کر کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم تراورے نے اس کے سیل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آدمی آ گیا تو ابراہیم نے پوچھا کہ یار تم نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں یہاں جیل میں پڑے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو 7 سال سے قید میں پڑا ہوں، آج تک
میرا فیصلہ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خود نہیں جانتا کہ میرا جرم کیا ہے۔ ابراہیم کو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تو اس نے کہا کوئی تو وجہ بنی ہوگی، تو اس نے کہا کہ قیدی نے کہا کہ فیکٹری میں کام کرتا تھا تو وہاں کے مالک نے مجھے معمولی سی بات پر بلکہ جھوٹے الزام پر، غبن کے الزام میں جیل میں ڈال دیا، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اور جج نے میری کبھی ضمانت ہی قبول نہیں کی۔ 7 سال سے میں یہاں پڑا ہوں اور میرے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ میری بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی ہے، میرے بچے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ آپ پہلے آدمی ہیں 7 سال میں جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ ابراہیم بہت متاثر ہوا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے صدارتی محل میں جاتے ہی اس نے اپنے وفاداروں کو جمع کیا، اپنی فوج کو جمع کیا، اور جتنے بھی اس کے گارڈ تھے ان کو ساتھ لے کر وہ جیل میں چلا گیا، اور باقاعدہ صدر مملکت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان میں سے یہ جتنے بھی یہاں قیدی ہیں ان سب کی رپورٹ مجھے پیش کی جائے اسی جگہ پر، اور میں خود فیصلہ کروں گا۔ 2000 قیدی تھے جس میں سے اس نے جانچ پڑتال کے بعد 350 قیدی بے گناہ قرار دے دیے اور ان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ قیدی جس کا نام امینول تھا، امینول کے بیرک کے سامنے ابراہیم تراوڑے گیا اور گارڈ سے کہا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ گارڈ نے جیل کا دروازہ کھولا، امینول آگے نہ بڑھا۔ ابراہیم نے کہا تمہارے لیے جیل کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے، تم جا سکتے ہو، نیا سورج دیکھو، ستارے دیکھو، ہواؤں کو محسوس کرو، تمہارے برے دن اب ختم ہو گئے۔ تو امینول پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا، میرے تو گھر بھی نہیں رہا، میرے بچے نہ جانے کہاں ہوں گے، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں بس آپ مجھے یہیں رہنے دیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ تو ابراہیم تراوڑے نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کو اپنے ساتھ لے کر صدارتی محل میں آیا اور اس کو شاندار اپنا کمرہ دیا۔ اگلے دن اس نے اپنے تمام وزیر مشیروں کی میٹنگ طلب کی، اور اس میٹنگ میں اس نے صدارت حوالے کی مینول کے، اس قیدی کے جس کو رہا کرایا تھا ابراہیم تراوڑے نے، اور ابراہیم نے کہا کہ آج میٹنگ اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک میں جو انصاف کا یہ برا حال ہے، جج رشوت خور ہے، بے حس ہے، یہ تبدیلی کیسے کی جائے، تم ہمیں تجویز دو گے۔ تو مینول نے کہا کہ آپ پہلے اس جج کو پکڑیں جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوگا۔ ابراہیم تراوڑے نے فوراً اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اس کو ہتھکڑی لگا کر اسی سیل میں رکھا جائے جہاں یہ بے گناہ قیدی پڑا ہوا تھا۔ تو یہ تھا احوال ابراہیم تراوڑے کا، جو آج کل برکینا فاسو کے صدر ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اور آخر میں اپنے حکمرانوں سے کہوں گا کہ ابراہیم تراوڑے بھی گیا تھا، جس طرح مریم نواز چھاپے مارتی ہیں، نواز شریف مارا کرتے تھے، عمران خان بھی چلا جایا کرتا تھا، لیکن ابراہیم تراوڑے نے کوئی کیمرہ نہیں لیا، نہ ہی اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک عوامی آدمی بتا کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤں گا۔ اس نے کیمرہ نہیں اٹھایا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بن گئی۔ ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ منافقت کیا ہے اور عوام کی دیکھ بھال کیا ہوتی ہے۔ میرا یہ ولاگ نہ جانے کہاں کہاں پہنچتا ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے سیاستدانوں سے، ان حکمرانوں سے، چاہے وہ فوج میں ہے یا سیاست میں ہے، جو اس ملک کا خون تو چوس رہے ہیں، کیا وہ
ابراہیم تراوڑے جیسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی ان میں جرأت ہے، ان میں اتنا دم ہے، یا ان میں اتنی سکت ہے، یا ان میں اتنا رحم ہے عوام کے لیے کہ یہ کچھ ججوں کو پکڑ کر ہتھکڑی لگا کر جیل میں ڈال سکیں؟ یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ دوستو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔